अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया है। आज के प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे APC के बाद अब क्या होगा, कितनी काबिल अमल है, बामकसद होगी ये APC और ये मानी खेज़ होगी, इसके नताइज कैसे हासिल किए जाएंगे, इसके फ़ैसले जो तय हुए हैं वो कैसे उनके नताइज आएंगे। सानिया बल्दिया टाउन का फ़ैसला आया है, 8 साल के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कुछ लोगों को सज़ाए मौत दी है, कुछ मुजरिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और कुछ लोगों को बरी भी किया गया है। पार्लियामेंट्री लीडर्स की जो मीटिंग हुई थी इसकी क़यादत के साथ उसका जिक्र भी करेंगे और कैबिनेट मीटिंग की बात भी करेंगे। जी निज़ामी साहब। जी जनरल साहब, ये बताइए कि आपका तो खैर माशाल्लाह आप जर्नैल रहे हैं, आप फ़ौज के भी कल्चर को जानते हैं। आप ये जो मुलाकात हुई जिसका इंकशाफ APC के बाद हुआ, इसके क्या मुराकात है आपके लिए? शुड वी रीड टू मच इन इट, या इसको बस एक वन गो वाक़या समझ के आगे निकल जाए? देखिए जी निज़ामी साहब, बुनियादी तौर पर APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ये किसी वक्त भी मुनक़िद की जा सकती है और इनका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता है कि हर APC इस मकसद के लिए कराई जाए कि हुकूमत को टॉपल किया जाए, उनको तब्दील किया जाए। मकसद तो ये होता है तस्हीह करना, माशरे में तस्हीह करना, सियासत में तस्हीह करना, लोगों की मसाइल की तरफ तवज्जो को जो है ना तवज्जो मबजूल करा लेना, लोगों के मसाइल को हल कर लेना और हुकूमत को सही रास्ते पे डालना। ये कल की परसों की जो हमारी APC थी और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की और उसके बाद जो डिस्कशन हुआ, उसमें हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इस हुकूमत में तस्हीह की गुंजाइश नहीं है। इनको काफ़ी मौका दिया गया, सवाए इल्ज़ामात के और गाली गलौज के किसी किस्म का कोई नतीजा ये नहीं प्रोड्यूस कर सके जिसको ये क्लेम कर सकें, जिसके ऊपर ये फ़ख्र कर सकें। और हम समझते हैं कि चीज़ें नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउन द ड्रेन हर चीज़ जा रही है और इसमें तस्हीह की गुंजाइश नहीं है। ये हुकूमत ने इस पोजीशन में नहीं बना कि कोई टीम अपना बना सके, कोई टीम वर्क कर सके। यहाँ तक कि उन्होंने इकानमी को, जितने भी मुल्क के आम शोबे हैं, सबको ठेके पे इसने दिया हुआ है। इकानमी उसने वर्ल्ड बैंक से लोगों को लेके उनके हवाले कर दी, सेहत किसी बाहर के से लोगों को बुला के अस्पतालों से उनके हवाले कर दी, माइंस और मिनरल्स है और पेट्रोलियम का सेक्टर है वो भी उन बाहर से लोगों को बुला के उनके हवाले कर दिए। इनका अपने इलेक्टेड, जिनको ये इलेक्टेड कहते हैं, हम तो सिलेक्टेड कहते हैं, इनके इलेक्टेड या सिलेक्टेड किस्म के जितने भी मेंबरान हैं, चेयरमैन साहब को इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। ये ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं अपनी उस हुकूमत के ऊपर जिसके पिलर्स के ऊपर ये खड़े हैं, जिनके MNAs और सेनेटर्स मैनेटर्स हैं। इनसे किसी से काम नहीं ले रहे हैं, काम बाहर से। ठीक है जनरल साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। बस ये बता दें कि PTI से MNA सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपकी तरफ आते हैं। जी जनरल साहब। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये इस हुकूमत के सरबराह का अपने ही टीम के ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार बाकी नहीं रहा, न वो उनको साथ लेके चलना चाहते हैं, न उनसे उनको मिला के टीम बनाना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर हुकूमत करने का हक अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों का होता है, न कि मार्केट से लोगों को बुलाया जाए, उनको एम्प्लॉय किया जाए और उनके ज़रिए से एक फ़र्द हुकूमत करे। इस वजह से और महंगाई आसमान पे पहुंच गया है, बेरोज़गारी के तो कोई लिमिट्स नहीं है, 80-80 लाख लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और अभी जो मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो कितने और लोग आएंगे और कितनी और रोजगार की ठीक है जनरल साहब, इस तरफ आते हैं ज़रा, ये जो अवाम के हालात है इस तरफ आते हैं। अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया, निज़ाम साहब अब्बासी साहब को भी इंगेज। जी अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप जनरल साहब को सुन ही रहे होंगे, मेरा तो सवाल सीधा साधा है। जी वालेकुम सलाम निज़ामी साहब। ये जो APC हुई है, इसके क्या मुराकात आप देखते हैं कि ये कामयाब है, नाकाम है, या कोई मिली जुली चीज़ है? और इसके साथ साथ जो एक सिग्निफिकेंट चीज़ हुई है कि आर्मी चीफ ने अपोजिशन को बतौर एंटिटी रिकग्नाइज करके उनके साथ एक मीटिंग की है। इस मीटिंग के क्या मुराकात हैं? बहुत शुक्रिया जी। मेरा तो कमेंट ये है कि चूँकि सियासत में ये इररेलेवेंट होते जा रहे हैं और पब्लिक से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है,
تو شاید میڈیا میں اور سیاست میں ریلیونٹ لینے کے لیے یہ اے پی سی کھیل رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ان کے کیسز کرپشن کے بالکل اینڈ کے قریب ہیں اور ان کو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اور ہمارا یہ ایک تھیسس ہے کہ یہ صرف سیاست کو اپنے کاروبار اور اپنا جو ان کے پاس پیسہ ہے اس کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے قوم کو بھی واضح ہو گیا ان کی جو آپ نے کہا کہ جو رپورٹڈلی ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ, وہاں پہ ان کا رویہ, اور کل جو انہوں نے قومی اداروں کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے بات کی, ہمارے جنرل صاحب بھی بڑے قابل احترام بھائی ہیں, بتا دیں کہ پاکستانی فوج اس وقت قربانیاں دے رہی ہے, انڈیا ہم پہ حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے, اور ہمارے لوگ بیٹھ کے اگر ہماری فوج کے بارے میں ایسی بات کریں گے تو یہ کون سی خدمت ہے, یہ کس کی خدمت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ایک بلیک میلنگ ٹول ہے کہ اگر ہمیں نہ چھوڑا, ہمیں ہمارے کیسز نہ ہمیں ختم کیے, ہمیں NRO نہ دیا, تو ہم وہ باتیں کریں گے کہ ہمیں نہ قوم کی فکر ہے, نہ ملک کی فکر ہے, نہ ملک کی سالمیت کی فکر ہے, نہ ملک کی جو عزت حمیت ہے اس کی فکر ہے. میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ یہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ حد پار کرنے والی بات ہے کہ جب سیاست ختم ہو رہی ہے تو آپ ریاست کی جو ہے نا وہ اس کی جو وہ دیواریں ہیں اس کو ہلانا چاہتے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. جنرل صاحب, یہ عسکری قیادت یا مقتدر قوتیں آپ کہہ لیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ان کی سپورٹ اگر حکومت کے ساتھ نہیں رہتی یا اپوزیشن کے ساتھ نہیں رہتی تو مشکل کس کے لیے ہوگا, سیٹ بیک کس کو ہوگا, حکومت کو ہوگا یا اپوزیشن کو ہوگا؟ جی میں کلیریفائی کرتا ہوں. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فوج کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات چیت اس اے پی سی میں اس طرح کی نہیں ہوئی جو کہ عباسی صاحب کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس اے پی سی کا حصہ تھا. میاں نواز شریف نے اپنے تقریر میں فوج کی بہت زیادہ تعریف کی. اس نے کہا فوج کی جتنی بھی ضروریات ہوں گے ان کو 100% پورا کیا جائے گا. جو بھی ان کو اپنے پروفیشنل ڈیوٹیز کے لیے جس قسم کی اسسٹنس کی, امداد کی یا رقم کی ضرورت پڑے گی, پیسوں کی یا ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی یا ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی, آئین میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق وہ تمام پورے کیے جائیں گے. وہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. کسی صورت میں ہم ان کے خلاف کوئی کنفرنٹریشن سچ فوج کی ادارے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. وہاں پر ایک بات جو سامنے آئی ہے, واضح آئی ہے, مبارکباد کے قابل ہے, اور مجھے 100% اس کے اوپر یقین ہے کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر عمل کریں گے. اور کمٹمنٹ انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے اپوزیشن کے یا تمام پارلیمانی لیڈرز کو, جس میں حکومتی پرابیبلی پارلیمانی لیڈرز بھی شامل تھے, ان کو کہا ہے کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عمل و دخل نہیں ہوگا. اور یہی ڈیمانڈ تھی اے پی سی کی جو کہ پرسوں منعقد کیا گیا, اور اس کا مین ڈیمانڈ یہی تھا کہ پاک فوج کا احترام ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہے, ان کو ہم اپنے آنکھوں کا تارا سمجھیں گے, اور وہ اپنے آپ کو الیکشن کے معاملات سے, یہ جمہوری معاملات سے, یہ جو سیاسی معاملات سے, ان سے دور رکھیں. اور اس کی آلریڈی کمٹمنٹ آ چکی ہے. ان کی بوکھلاٹ کل ہی نظر آئی, پرسوں یہ اے پی سی ہوا, کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور شور و شرابہ کر دیا, اور وہی باتیں کی جو کہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے کوئی چلنے والا پیچھے نہیں ہے, نہ ہم کوئی رزلٹ پیدا کر سکیں گے, نہ کوئی کارروائی کر سکیں گے. اس کے لیے میں عباسی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ڈر کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. پھر گھبراہٹ کس بات کی, پھر پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر گالی گلوچ کی کیا ضرورت ہے, پھر کرٹیسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. حکومت آرام سے جس طریقے سے حکومت کرتی آ رہی ہے اسی طرح سے حکومت کرتا رہے. اپوزیشن میں بقول ان کے کوئی جان ہی نہیں ہے تو فکر کی کیا بات ہے. فوج نے صرف ایک کمٹ کی. اگر ان کی, میرے خیال میں اگر ان کی گھبراہٹ ہے تو پرابیبلی اس خبر سے ہے جو خبر باہر نکلی ہے کہ فوج نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں. یہ گھبراہٹ ہو سکتی ہے ان کی. یہ جی جنرل صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے غیر جانبدار ہونے کی بات تو کرتی ہیں. آج ایک فیصلہ آیا سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا, انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ دیا. جو اس وقت کی سیاسی حکومت تھی ایم کیو ایم کی, ان کی جانب سے جو ایف آئی آر بنیادی کارروائی کی گئی تھی اس پہ تو اثر جو ملزمان تھے مجرمان تھے ان کا تعین ہی نہیں ہو رہا تھا. بعد میں یہ رینجرز کی ایک رپورٹ تھی, پولیس کی ایک رپورٹ تھی جس پہ ضمنی دفعات لگا کے عدالت نے پھر اس پہ کارروائی کی اور آج جو مجرمان ہیں وہ ان کو سزا ہوئی ہے. یہ فوج کی غیر جانبداری جب آفت آتی ہے تو اس وقت بھی یہ کہا کریں وہ غیر جانبدار ہیں, ان کا کام نہیں ہے ریسکیو کرنا. جب کوئی مشکل آتی ہے, سیلاب آتے ہیں, بارشیں آتی ہیں, اس وقت تو کوئی بھی سیاسی حکومت ہو, خواہ پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہ نہیں کہتے فوج غیر جانبدار. نہیں, یہ تو سب سے پہلے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ فوج کو بلایا جاتا ہے. یہ تو کوئی ایسی اچھبے کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں پولیٹیشنز کا بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جب ان کو فوج کی سے سازش کرنی ہوتی ہے, اس حکومت کی نہیں کہہ رہا میں, یہ اس پہلے کی ماضی کی بات کر رہا ہوں, تو در پردہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں نواز شریف جو ہیں وہ جب زرداری کے خلاف انٹریگ کرنی ہوتی تھی تو بڑے آرام سے ان سے مل لیتے تھے. جب ان کو ضرورت ہوتی تھی فوج کی تو وہ ایسا بساط بچاتے تھے کہ ان کو بالکل نکال دیتے تھے معاملات میں. جی, آپ کو معلوم ہی ہے ساری صورتحال. جی بالکل ایسے. لیکن اصل بات جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ ابھی عباسی صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی, بلکہ اب اس کو آگے کر دیا اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ. یہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ یہ میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا. جی عباسی صاحب, آپ سے سوال ہے, اس وقت جو آپ کی حکومت ہے اس میں ایک اضطراب بھی پایا جاتا ہے. اگر اے پی سی اتنی کارآمد یا اتنی جاندار نہیں تھی, یہ بار بار صفائیاں خیبر سے لے کے کراچی تک آپ کی پارٹی کے لوگ شروع ہوئے ہیں. شبلی فراز صاحب بھی کہہ رہے ہیں, چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. یہ اضطراب کیوں ہو گیا؟ اپوزیشن تو یہ اکٹھ کرتی رہتی ہے, اتنا زیادہ اضطراب. آپ کو بتا تکلیف. پہلے تو جنرل صاحب نے کہا کہ جو ان کی ملاقات ہوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے جو کچھ کہا ان کو یقین آ گیا کہ ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. تو یہ تو انہوں نے 2 دن پہلے کہا تھا. 2 دن بعد میاں صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں, ریاست کے اندر ریاست نہیں, اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ, ریاست کے اوپر ریاست. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر آدمی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر 3 دن پہلے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو یقین آتا ہے, پھر تو یہ اور خطرے والی بات ہے کہ آپ کے جو قائد ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاکستان کے فائدے کی بات. رہی بات کہ دیکھیں بیانیے کی جنگ بالکل ہوتی ہے اور ہمارا حکومت کا بالکل جواب بنتا ہے کہ جو ادارے جواب نہیں دے سکتے, سپریم کورٹ جواب نہیں دے سکتی, فوج کے ادارے پہ تنقید ہوگی تو ہمارا فوج ہماری ہے اور ہم سیاستدان بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا, ہمارا جواب دینا حق بنتا ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی اٹھ کے, ایک آدمی جو اشتہاری ہے, ایک آدمی جو مفرور ہے, ایک آدمی جو بیماری کا ایکسکیوز دے کے ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور وہاں وہ عدالتیں بلا رہی ہیں وہ نہیں آ رہا اور پاکستان میں واضح 2 نظاموں کی نشانی کر رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ قوم کے سامنے آج عدالت نے کہا عباسی صاحب حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے نواز شریف کو میرا خیال ہے اس کا جواب بنتا ہے. اور ای سی ایل سے حکومت نے نواز شریف صاحب کا نام نکالا ہے اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور عدالت کے سامنے نواز شریف صاحب کو پیش کرے. اب یہ ذمہ داری آپ نے نبھانی ہے, کیسے نبھائیں گے؟ فیصل ہماری غلطی ہے, یہ ہماری غلطی ہے, ہمیں نہیں اتنا احساس اور اتنا ہمدردی کرنی چاہیے تھی. ہمارا خیال تھا کہ میاں صاحب بدل گئے ہیں, ہمیں نہیں یاد تھی کہ یہ وہی نواز شریف ہیں جو مشرف سے ڈیل کر کے گئے تھے اور مکہ مدینہ میں جا کے مکر گئے تھے کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی, اور اس کے بعد کہا کہ 5 سال کی ہے, جب وہ سعد حریری نے آ کے کاغذ لہرائے تھے. تو ہمارا خیال تھا کہ وہ ریفارم ہو چکے ہیں اور واقعی ان کی صحت کے بارے میں ایسی خبریں آ رہی تھی کہ ہر انسان کو ہمدردی اور خوف آ رہا تھا. لیکن جس طرح وہ حشاش بشاش کل نظر آئے, ہمیں خوشی ہے کہ وہ صحت مند ہو گئے ہیں, لیکن اسی طرح عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں. اور یہ جو قومی ادارے ہیں, کل میاں صاحب کی جو باتیں ہیں وہ انڈیا کی اخباروں نے ہیڈ لائن لگائی ہیں, اس کا جنرل صاحب کیا جواب دیں گے کہ کیا آپ کی سیاست یہی ہے
کہ پاکستان کے جو معتبر ادارے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی، سیفٹی اور مستقبل کی ضمانت ہیں، ان کو آپ ایک مذاق تضحیق کریں اور دنیا میں مذاق اڑائیں. یہ سیاست ہے میاں صاحب کی. جس ملک نے ان کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، اور اس پروسیس میں جس میں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، کہتے ہیں کہ وہ ریگنگ سے بنے، تو یہ تو اپنے آپ کا خود ہی مذاق انہوں نے اڑایا. ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا. نظامی صاحب جنرل صاحب سے بھی جواب دینا بنتا ہے تاکہ عوام فیصلہ کر سکے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے، ایک مجھے ایک بات سمجھا دیں آپ، تو بڑی آپ نے اس قوم کی خدمت کی ہے کہ یہ ہم اپنی پولیٹکس میں جب کوئی اور دلیل نہیں ملتی تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو انڈیا کا ایجنڈا فارورڈ کر رہا ہے، یہ بندہ انڈین ایجنٹ ہے. یہ کیا اس سے کوئی ہمارا کوئی نیریٹو زیادہ مضبوط ہوتا ہے؟ یہ ایک تو میرا سیدھا سادہ آپ سے سوال ہے. جی، پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہوں کہ جو انہوں نے یہ آرگومنٹ دینے کی کوشش کی کہ 3 دن پہلے جو ایشورنس دی گئی کسی قسم کا مداخلت نہیں ہوگا، پھر میاں صاحب کو یہ اس بات کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ 3 دن پہلے جو انہوں نے ایشورنس دی ہے اس کے بارے میں یہ میری ذاتی رائے ہے. فوجی ہونے کے ناطے، ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہونے کے ناطے میں اپنی فوج کی ورکنگ کو جانتا ہوں، میں آرمی چیف کو جانتا ہوں اور میں اس کے رفقا کو جانتا ہوں کہ یہ جس وقت اس قسم کی کمٹمنٹ دیتے ہیں کھل کے عوام کے سامنے اور عوامی نمائندوں کے سامنے، تو اس میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ عمل کرتے اور عمل کر کے دکھائیں گے. یہ میری ذاتی رائے ہے، نمبر 1. نمبر 2، میاں نواز شریف صاحب نے فوج کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں لگایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم فوج سے چاہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا مداخلت سیاسی عمل کاری میں اس کے بعد نہ کریں، اور یہ کمٹمنٹ 1 دن کے بعد آئی کہ وہ آلریڈی یہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں. یہ میری بطور ایک سولجر کی میری ذاتی رائے ہے کہ انہوں نے اگر کمٹمنٹ دی ہے تو اس کمٹمنٹ کو وہ پورا کریں گے. رہ گئی باتیں عباسی صاحب کی باقی کہ جی فوج کو ضرورت پڑے گی تو بلائیں گے. فوج کا کام ہے. جی نہیں، اب جنرل صاحب سوال بنیادی ہمارا یہ ہے فوج سے ہٹ کے بات مکمل کر لیں. جی دیکھیں جی، میں اپنے ذات کے بارے میں بات کروں گا. میاں صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے اور ڈیمانڈ کرنا اس کا حق ہے، اور سیاست کے بارے میں ہمیشہ مطالبات آتے ہیں، رستہ بتایا جاتا ہے، طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لائے عمل بنایا جاتا ہے. یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اے پی سی میں ڈسکس ہوئیں، اور یہ وہ باتیں تھیں جس کے مطابق سیاسی نظام کو آگے چلانا تھا. جمہوری نظام کو جو ڈی ریل ہو چکا تھا اس کو ریل پہ دوبارہ چڑھانا تھا، تاکہ لوگوں کے اوپر جو بوجھ پڑی ہے اس بوجھ کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، اور روزگار کے مواقع پیدا کیا جائیں، اور کم از کم ان کے منہ سے جو ہے نا وہ روٹی کا نوالا ان سے نہ چھینا جائے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ڈسکشن اور پھر اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ان ایلیمنٹس کو جو کہ اس حکومت کو لانے کے ذمہ دار ہماری سیاسی قیادت جو 11-12 پارٹیوں کی رائے تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مداخلت کی وجہ سے یہ آئے، ادروائز ان کو لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا تھا. یہ وہ ڈسکشنز تھے. عباس صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ ہیں، عوام کے کوئی پرابلم نہیں ہے، عوام بہت خوش ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں. پھر ان کو نہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے، نہ سیخ پا ہونے کی ضرورت ہے، نہ بیانات دینے کی ضرورت ہے. یہ عوام کی خدمت کریں اور اگلے الیکشن کی تیاری کریں جو بہت جلد آنے والی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان میں اتنی استطاعت نہیں رہی ہے کہ یہ مزید حکومت کر سکیں. اس کے بعد ایک کھڈے میں گرتے جائیں گے اور نیچے جائیں گے اور نیچے جائیں گے، اور اگر اسی طرح سے ان کو رہنے دیا گیا اللہ نہ کرے ملک کی سالمیت خطرے میں نہ پڑ جائے. اچھا بلوچ صاحب، یہ آپ نے پہلے بھی یہ کہا، ابھی بھی یہی کہا کہ اب آپ کی باری آنے والی ہے اور یہ تیاری کریں آپ اگلے الیکشن کی، اور جس میں ان کو شکست ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی یہ آپ کے پاس کوئی خاص انفارمیشن ہے، تجزیہ آپ کا؟ نہیں، ہاں یہ انفارمیشن یہ پاکستانی عوام کی طرف سے ہے. ہم عوام میں ہیں، عوام کے ساتھ ہیں، صبح شام ان کے ساتھ رہتے ہیں. وہ بیزار ہیں اس حکومت سے، اور جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کر دیا. آپ نے دیکھا تھا مریم جب نکلی ہے لاہور سے اور سرگودا گئی تو کیا ہوا،
8 घंटे लगे उसको पहुंचने में और नेक्स्ट डे उसको जेल में डाला गया। अभी पिछले दिनों उनको अदालत में जाने की जरूरत पड़ गई तो कुछ वर्कर्स ने कहा कि हम उनके साथ जाएंगे, तो हुकूमत को वक्ता पड़ गया कि क्या हो जाएगा और क्या कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम बेजार हैं। और कल मुझे लोगों ने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ अपील कर रहे थे, लोगों ने टेलीविजन को चूमना शुरू कर दिया था, टेलीविजन को चूमना शुरू कर दिया था कि मियां साहब उनको उम्मीद दिला रहे हैं कि वो आ रहे हैं, मुसीबतों से उनको निकाल रहे हैं। सही है गलत है अल्लाह बेहतर जानता है, ये बातें बताई गई। वो इतने अरसे बाद जलवा अफरोज हुए तो उनके चाहने वालों ने टेलीविजन को चूमा होगा। खैर हमने तो इसको विटनेस उस तरह नहीं कर पाए। लेकिन ये तो कुछ पीटीआई के लोगों ने टेलीविजन तोड़ दिया। ये अब वैसी है कि जिस तरह वर्ल्ड कप फाइनल को अवाम उनको अपने पास देखने के लिए बेचैन है। नहीं, मैं अब्बासी साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अवाम उनको अपने पास पाकिस्तान में अब्बासी साहब ऑन अ सीरियस नोट देखें, पाकिस्तान में अगर लाना है और आपकी हुकूमत कह भी रही है कि हम लाएंगे, तो कैसे नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे? दूसरा, एक प्रेशर तो आपकी हुकूमत पे आया है, ये बताएं कि उस प्रेशर को टैकल करने के लिए भी कोई अप्रोच है क्या? अपोजिशन के साथ अब मामलात में कुछ शराकतदारी होगी, कुछ डिस्कस कर लिया जाएगा, मुशावरत हुआ करेगी या ऑन बोर्ड लिया जाएगा? कोई मामलात नैब के स्लो डाउन हो जाएंगे? गवर्नमेंट किस अप्रोच पे गौर कर रही है? देखिए, हमारा एक नज़रिया था कि पाकिस्तान लूटा जा रहा है, और इस हमारे नज़रिए के साथ मोहतरम शहबाज शरीफ साहब खड़े थे। जब जरदारी साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर वादा किया था कि वो जरदारी साहब की लूट मार का हिसाब लेंगे। ये ज़र बाबा 40 चोर ने बहुत लूटा है, वो पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। फिर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2013 से 18 तक रही तो जरदारी साहब कहते थे कि ये माशी दरिंदा है, इसने बहुत लूटा है और मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर इनको मैं छोड़ूंगा तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। हम उन दोनों को सच्चा समझते हैं, लेकिन कल जब वो दोनों इकट्ठे हो गए तो ये एक बयानिया था, एक नज़रिया था, एक थीसिस था कि ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ तब इकट्ठे होंगे जब इनके मफादात इकट्ठे हैं। अब दोनों की मनी लॉन्ड्रिंग, दोनों के केसेस इकट्ठे हैं। जनरल साहब तो कह रहे हैं कि अवाम इनके साथ है, हमें तो लगता है इनके MNA MPA के इनके साथ नहीं है। जब सेनेट का इलेक्शन होता है वो इनके लिए खड़े होते हैं, वोट नहीं देते। जब कोई फैटफ में ये कोई पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कोई मौक़िफ़ लेते हैं तो वो घर बैठ जाते हैं। इनका तो कंट्रोल ही कोई नहीं है। आज मुझे बताएं किसी MNA MPA पे इन्होंने डिसिप्लिन की कार्रवाई की हो? इनके लिए तो मिसाल मौजूद थी। इमरान खान साहब ने जब KPK में असेंबली में हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया तो 20 MPs को घर भेज दिया था, निकाल दिया था। तो ये इनका अखलाकी कोई इनकी मॉरल स्टैंडिंग ही नहीं है। और मियाँ साहब कैसे जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोई डॉक्यूमेंट दें, कोई सबूत दें, तो वो एक जाली कतरी जी ठीक है। ये अब्बासी साहब, इट्स अ लॉन्ग डिबेट। इखलाकी मेयार पे वहाँ खड़े हैं वोटर के लिए, क्या इखलाकी स्टैंडर्ड है? ये एक लंबी बहस है। सदाकत अली भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपका एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सानिया बल्दिया टाउन का भी कुछ जिक्र करेंगे, लेकिन निज़ामी साहब ब्रेक से पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे और 2-3 बुनियादी सवाल हैं। ये मुलाकात किसकी ख्वाहिश पे हुई, और फिर APC से पहले इस मुलाकात का होना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? और अगर जिस तरह अब्दुल कादिर बलोच साहब कह रहे थे कि जो कमिटमेंट की है फ़ौज ने उस पर वो पूरा उतरते हैं, तो फिर इसके सियासी जमातें हैं उनके लिए आउटकम्स क्या होगा? ये ग़ालिबन ज़िया उल हक़ की बात नहीं कर रहे, जिसके कहते थे कि वो CMLA कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। ये आज की फ़ौज की बात कर रहे हैं जी। यकीनन ये उन्होंने जो मुलाकात हुई है यही आ रहा है कि उन्होंने ख़ुद इनिशिएटिव लिया था, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट मुलाकात है। क्योंकि देखा ना, ये जो अपोजिशन है इसको मौजूदा हुकूमत तो चोर और चक्के, डाकू, खायन, वो कहते हैं मैं उनसे कभी हाथ में नहीं मिलाऊंगा, यही कहते हैं ना इमरान खान जी। उनको बुलाना GHQ में या जहाँ भी मुलाकात हुई उनसे और उनसे बैठ के मशवरा करना, बज़ाहिर वो हुआ मशवरा ऑन दी अपकमिंग
جی 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 بھی الیکشنز، بلتستان الیکشنز. تو اس کی سگنیفیکنس تو بہت ہے کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عسکری قیادت تو ان سے بات کرنے کو تیار ہے جی لیکن سیاسی قیادت نہیں ہے. جی، مطلب آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہ رہے. سیاسی قیادت. جی جی، سیاسی قیادت کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا، رحمان بولا، زبیر چریا، ان کو سزائے موت ہو گئی ہے، حماد صدیقی کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، سابق وزیر ایم کیو ایم کے رہنما رؤوف صدیقی اور بری ہو گئے ہیں. بہت سے محرکات ہیں، بہت اندوناک واقعہ. 250 لوگوں کو آپ زندہ جلا دیتے ہیں اور صرف بھتہ نہ دینے پہ. اور یہ کیس بھی اپنی نوعیت کا بڑا مختلف ہے. یہاں پہ رینجرز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، پولیس کو بھی یہاں جاتا ایم ہے، کیو ایم نے کئی عدالتوں ایسے کو بھی جاتا ہے. واقعات کیے. جی، اب وہ ڈائریکٹلی ان ہو کے آ گئے، سوٹ پہن کے آ گئے. وہ پہلے ان کے نام کیا تھے؟ کنکٹا. اور میرا ایک سوال ہے نظامی صاحب، اب یہاں پہ اس معاملے کو لے آئیں جو بریک سے پہلے یہ سیاسی لوگ ہم سیاسی ڈسکس کر رہے تھے. اب اس کیس کو اسٹڈی کر لیں تو اس میں جو کرمنل ایلیمنٹ ہیں وہ سیاسی بڑے واضح ہیں، اور اس کیس کو ایگزیکیوٹ کروانے والے آپ کی فورسز ہیں، آپ کی فوج ہے. رینجرز نے اس کو، رینجرز کی رپورٹ پہ عدالت نے ضمنی دفعات لگائیں. بھائی یہ اور آج پھر کی فوج ہے نا، جی جو مشرف کی فوج تھی جی، وہ تو ان کی بھی ٹیم تھی. لیکن نظامی صاحب سوال یہ ہے کہ اب اس میں انیس قائم خانی کا نام بھی آتا تھا، اس میں رؤوف صدیقی صاحب بھی آج بری ہو گئے ہیں، اس میں عامر صاحب بھی تھے. اچھا یار، اس سے پہلے کہ آپ اس میں لمبے بحث میں چلے جائیں، جی، جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے پولیٹیشنز کی عسکری قیادت کا، اس کے کیا محرکات ہیں؟ نظامی صاحب آپ بتائیے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ برف پگھلی ہے. دوسرے ایک بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ بات جو عسکری قیادت میں واضح بات کہ بھئی آپ سیاست آپ کریں، ہمارا کام نہیں، ہمیں سیاست سے باہر رکھیں. آپ خود ہی میں بلاتے ہیں، بعد میں پھر تنقید کرتے ہیں. یہی کہا نا انہوں نے. جی، اب یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آج کے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کا مطلب یوں بھی لیا جاتا ہے خان صاحب، یور آن یور اون. اب ہم سے نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آپ کو الیکشن جتائیں یا آپ کی آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کریں. انہوں نے ایک قسم کا غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا، اندیا دیا. اندیا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اگر یہ ایسے ہے تو خان صاحب تو جو اپنی سب سے بڑی سپورٹ ہے اس سے محروم ہو گئے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں. جی نظامی صاحب، یہ اب آپ نے بات کی، اگین میرا سوال یہ ہے، دیکھیں حکومتوں کی کارکردگی بولتی ہے نا، حکومتوں کی تقریریں تو نہیں بولتی، کام بولتے ہیں، گورننس بولتی ہے. کوئی بھی حکومت ہو ایکس وائی زی، جب یہ سول گورنمنٹس اگر اپنی گورننس اور اپنا طرز حکمرانی اور لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیں تو پھر کیا ریزن بنتی ہے کہ ان کو کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت ہو؟ یہ حکومت جو ہے یہ تو آئی اور قسم کے پیراڈائم پہ نا. یہ ایک مینوفیکچرڈ گورنمنٹ ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. اور یہ باتیں آپ کی ساری اصولی طور پر درست ہیں، لیکن کو گورننس ہے آپ کو نظر آتی ہے. وہی نا بنیادی سوال تو وہی ایک ہے. میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں، جی، آخر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا 2-2.5 سال پہلے یا 3 سال پہلے ور وی بیٹر آف اور آر وی ٹوڈے؟ مہنگائی کام ہے، گورننس بہتر ہے، لا اینڈ آرڈر کام ہے. جس انداز سے ریپ ہو رہے ہیں اور حکومت کی نااہلی کا حال یہ ہے کہ اب میرے خیال 10 دن ہو گئے، 13 دن ہو گئے، 13 دن ہو گئے اتنے بڑے ریپ کے واقع. پنجاب کی جو نئی قیادت آئی تھی پولیس کی، وہ مکمل ناکام رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ پنجاب کی پولیس تو گھوڑا نکال لیتی ہے. تو یہ حکومت کی نالائکی ہے یا نہیں ہے؟ اور روز روز ریپ ہو رہے ہیں، ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، سارا بالکل ٹھیک ہے. شہریوں کو عدم تحفظ کا احساس ہے. تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں جناب کہ گورننس بڑی اچھی ہے؟ اچھا نظامی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اے پی سی پہ رسپانس کیا ہے، اور کل چودھری شجاعت صاحب نے کیا تھا، آج پرویز الہی صاحب نے کہا، اور وہی بات کی بھارت نواز والی، انہوں نے بھی بات کی ہے. لیکن ایک اور بات، آپ نے لاہور پولیس کی بات کی. شہباز شریف صاحب کی جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں ضمانت 24 ستمبر یعنی پرسوں تک اس کی توسیع ہو گئی ہے. آج جب وہ وہاں گئے تو نیب کی ٹیم بھی پہنچی ہوئی تھی اور سی سی پی او عمر شیخ بھی وہاں احاطہ عدالت میں موجود تھے. سو
शहबाज शरीफ पे गिरफ्तारी के बादल फिर से मंडलाने लगे हैं? मुझे बताएं, जो इंसान ज़मानतों पर हो उसकी गिरफ्तारी के बादल जो है और एक हुकूमत बड़ी हॉस्टाइल हो जी, वो कैसे छट सकते हैं? ये तो शहबाज शरीफ को इतना मालूम है। और आपको पता ही है कि APC से पहले शहबाज शरीफ की वालदा कह रहा हूँ, उनकी वाइफ, उनके बाकी जो रह गए थे जी जी, उन पर भी नए केसेस बने। तो मकसद है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ तो अरूज पर है अपना। ठीक है। निज़ामी साहब, कैबिनेट मीटिंग हुई है, 18 एजेंडा आइटम्स थे, लेकिन आज भी जो कुछ वज़रा और मुआवनीन खुसूसी हैं उनके दरमियान नोक झोंक रही है। शीरी मज़ारी वर्सेस असद उमर, दिन असद उमर वर्सेस नदीम बाबर, और असद उमर साहब ने नदीम बाबर साहब को तो ये भी कह दिया कि आप पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक जो हक़ाइक़ हैं वो हमें बताते ही नहीं हैं। शीरी मज़ारी साहबा ने असद उमर साहब से कहा कि आप एजेंडा हमें पढ़ने नहीं देते। असद उमर साहब ने शीरी मज़ारी साहब से, ये वैसे तो देखें इख्तलाफ राय या जहाँ लोग बात कर रहे हो जाता है, ये क्यों होता है ऐसे? फिर खान साहब को खामोश करवाना पड़ गया। खान साहब खुद इनकरेज करते हैं जी, उन्होंने फ्री फॉर ऑल किया हुआ है। आज उन्होंने कहा कि काबीना में किसी की अपनी राय नहीं होती, तो इस काबीना में तो अपनी राय का इज़हार किया जा रहा होता है। शीरी मज़ारी वर्सेस असद उमर है जी, ऐसे ही है ना जी, ऐसे ही है। असद उमर वर्सेस कोई और, शाह मोहम्मद कुरैशी वर्सेस जहांगीर तरीन होता था, आज पता नहीं कहाँ वो बैठे हुए हैं। तो मकसद है कि यहाँ तो फ्री फॉर ऑल का। वो जहांगीर साहब भी बीमार हैं, सुना है, वो भी कह रहे हैं कि मैं हाजिर नहीं हो सकता, बल्कि 19-20 को उनके बेटे और उनकी थी पेशी। जी हाँ, वो उनकी अपनी मामलात हैं जी। और जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया है वो क्या, ये बुनियादी निज़ामी साहब ये है कि देखिए, इस तरह की जब खबरें बाहर आती हैं उसका क्या, जो फॉलोअर्स हैं इस जमात के, उन पे क्या असर जाता है? उनके फॉलोअर्स तो तंग हैं बड़े मेरे ख्याल से कि हमने इलेक्ट किया था, गलती की, ऐसे ही लग रहा है मुझे। ठीक है। निज़ामी साहब, लास्ट मुझे ये बताइए कि जो मैं जिस प्रोग्राम जिस नुक्ते से शुरू किया था उसी पे उसका जवाब मुझे किसी से नहीं मिला। APC में 26 निकात हैं, 26 निकाती एलामिया हैं, मुतालबात हैं, एक्शन प्लान है, इन पे अमल दरामद होगा? ये मानी खेज़ होंगे, बामकसद होंगे? पहले तो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ ना, वो क्या जी, वो तो अक्टूबर से इन्होंने अवामी राब्ता मुहिम जो है वो स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, बहुत से सवाल हैं। अब ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है, अब ये नहीं समझ आ रही कि ये सारी जमातें उसके झंडे तले होंगी या पीपल्स पार्टी अपना झंडा उठा के निकलेगी, नून लीग अपना निकलेगी। ये तो खैर तय हो जाएंगी, लेकिन असल बात यह है कि अगर ये अब भी कुछ इम्पैक्ट ना बना सकें तो फिर तो मामला इनके लिए गोल है। लेकिन इतना इम्पैक्ट तो उन्होंने बना लिया कि इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई जी। 2 ईयर्स। ठीक है। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।